ابتدائے آفرینش سے ہی روایت ہے کہ بنی نوع انسان سال بھر میں ایک یا زیادہ دن عمدہ لباس پہن کر کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی اپنی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریبات منعقد کرتے۔ کسی نے اسے مہرجان کہا، کسی نے یوم الزینہ، اور کسی نے فرعون سے یوم نجات کو اپنی عید کا نام دیا۔ لیکن ایسی تقریبات کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا، مخلوط محفلیں، ان میں شور شرابہ کے سوا مورخین کو کوئی ایسی چیز لکھنے کو نہ ملی جو کسی بھی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کی طرف سے باعث سکون، دلی راحت اور مدد اور امداد کا سبق دیتی ہو۔ یہ اعزاز اگر کسی بھی تہوار کو حاصل ہے تو اسلامی تہوار یعنی عیدین ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں نے سال میں عید کے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشی مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، ان 2 دنوں کی بجائے جنہیں تم عید سمجھ کر کھیلتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر ان دنوں کو بدل کر ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ گویا کہ رحمتوں، برکتوں اور عبادت سے بھرپور رمضان المبارک کے آخری دن کا سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خوشیوں بھرا ایک اور چاند طلوع کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ ہی مسلم امہ نئی امنگیں، نئی جذبات اور نئی منصوبہ بندیاں لے کر آسمان دنیا پر نوزائیدہ چاند کو دیکھنے کی سنت پر عمل کرتی ہیں، اور یوں اس کے ساتھ ہی عید الفطر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس مرتبہ عید الفطر گزشتہ عیدوں سے مختلف انداز میں بالکل الگ تقاضوں کے تحت منائی جا رہی ہے، مگر بندہ مومن ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ اس عید پر خصوصاً ان رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، سفید پوش خاندانوں کا خیال رکھیے جو کاروبار کی بندش اور نقصان کی وجہ سے آج تنگ دست ہو گئے ہیں۔ جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کیجیے۔ وہ گھرانے جن کے سربراہ اس ناگہانی وبائی مرض سے دنیا سے چلے گئے، ان گھروں میں جائیے، یتیموں کے لیے کھانے پینے کے ساتھ ان کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام کیجیے، ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیریے، ان کی دلجوئی کیجیے۔ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس میں راضی رہیے اور اسی پر ترغیب دیجیے۔ اپنے خالق و مالک کو راضی کیجیے۔ یہی تو رمضان کے ثمرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مالک کی رضا حاصل کر سکیں، آمین۔ صحابہ کرام عید کے موقع پر جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کی گئی نیکیاں قبول فرمائے۔ آپ سب کو میری جانب سے عید سعید کی دلی مبارکباد۔ تقبل اللہ منا و منکم۔